سینٹ نے اسلام آباد میں بلا اجازت جلسے پر قید کی سزا کا بل منظور کر لیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس ہوا جس میں اسلام آباد میں مخصوص جگہ پر پرامن جلسے جلوس کے انعقاد کا بل پیش کیا گیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بل پیش کیا جس کی پی ٹی آئی کی جانب سے مخالفت کی گئی۔ سینیٹر علی ظفر نے بل پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب جہاں چاہیں جلسہ کریں، ہم تو انہیں سہولت دے رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم چاہتے ہیں لاکھوں لوگوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ یہ رولز اس ہاؤس نے بنائے ہیں، جب سے یہ ہاؤس معرض وجود میں آیا تو رولز ریلکس ہوتے ہیں۔ بعد ازاں قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا جب کرکٹ ٹیمیں آتی ہیں تب بھی شہر کو محصور کر دیا جاتا ہے، اس بل پر آپ کی بدنیتی واضح ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بھی جلسہ کر لے، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، یہ قانون محض پی ٹی آئی کے جلسے کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ وزیر قانون دن دہاڑے کیسے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ منی بل ججز کی تعداد میں اضافے کا بل نجی ممبر نہیں پیش کر سکتا، کیسے ایوان کو استعمال کرتے ہوئے ججز کی تعداد میں اضافے کا نجی بل پیش ہوا؟ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل صرف حکومت پیش کر سکتی ہے۔ شبلی فراز کا مزید کہنا تھا کہ انہیں ججز کی تعداد میں اضافہ کے بل پر قومی اسمبلی میں شرمندگی کا سامنا ہوا، سینٹ سے یہ نجی بل پیش کرنا درست نہیں تھا۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ جس دن یہ بل آیا تھا اس دن بھی ہاؤس پر بحث ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ سینیٹر عرفان صدیقی کی طرف سے پر امن اجتماع و امن عامہ بل 2024 کی تحریک پیش کر دی گئی، ایوان نے تحریک کثرت رائے سے منظور کر لی۔ بعد ازاں اسلام آباد میں امن اجتماع و امن عامہ بل 2024 پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قبل ازیں سینٹ اجلاس کے اغاز پر سینیٹر مسرور احسن نے 2 روز قبل سینٹ قائمہ کمیٹی میں سیف اللہ ابرو اور شہادت اوان کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کسی معزز ممبر کی دوسرا ممبر بے عزتی کرے اور اخبار کی زینت بنے، جس معزز رکن نے یہ کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس پر سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی رکن کی ہاؤس میں کھڑے ہو کر مذمت کرنی چاہیے۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اس طرح کے معاملات پر چشم پوشی نہ کریں ورنہ معاملات دور تک جائیں گے، میں بطور رکن ایوان اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اس پر تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابرو نے کہا کہ میں اب سے التجا کرتا ہوں کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں، اس ہاؤس کی کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کی تحقیقات کرے، اگر میں غلط ثابت ہوا تو جا کر معافی مانگوں گا، اگر غلطی ثابت نہ ہوئی تو جن ارکان نے ہاؤس میں مذمت کی مخالفت کی وہ پھر معافی مانگیں گے۔ اس پر سینیٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ اس ہاؤس کا بڑا احترام ہے، قومی اسمبلی کے رکن یہاں بیٹھ کر رہنمائی لیتے تھے، اگر ہم معاملات کو بڑھائیں گے تو آگے بڑھتے جائیں گے۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی کی سینیٹر قرۃ العین مری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معزز رکن سے جو ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف نہ سننا مناسب نہیں۔ بعد ازاں سابق وفاقی وزیر شبلی فراز نے بتایا کہ اس بحث کو اب ختم ہو جانا چاہیے، کمیٹی تو بننی چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ میں 2 واقعات قومی اسمبلی میں بھی ہوئے، ہم نئی چیزیں کیوں کریں، یہ معاملہ چیئرمین سینٹ کو بھجوا دی جو رول کہتا ہے۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت اوان نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بکواس میرے لیے کی گئی ہے، اب وہاں کمیٹی میں موجود تھے ایک شخص جسے اپنے کردار کا پتہ ہے، یہ بدبودار شخص جیک آباد لاڑکانہ میں بچے ڈھونڈتا ہے، یہ بدتمیز آدمی ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے، یہ آدمی ایجنٹ اور ٹاؤٹ ہے۔ اس موقع پر سینیٹر شہادت اوان اور سینیٹر سیف اللہ ابرو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ کیا گیا۔ بعد ازاں چیئرمین نے سینٹ اجلاس میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس وقفہ کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپنے چیمبر میں ہمیں بلایا تھا لیڈر آف اپوزیشن اور ہم نے کوشش کی ہے دونوں بھائیوں کو گلے ملوانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ سینیٹر شہادت اوان اور سینیٹر سیف اللہ ابرو میں صلح کرا دی گئی، دونوں ممبران ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ تمام ممبران کو بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، تمام الفاظ کو حذف کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں سینٹ اجلاس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے نجکاری کمیشن ترمیمی بل پیش کیا
اور ایوان کو بتایا کہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے۔ بعد ازاں سینٹ اجلاس کے دوران عبدالعلیم خان کی جانب سے پیش کیے جانے والے نجکاری کمیشن ترمیمی بل کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیلی کمیونیکیشنز ایپلیٹ کوڈ بل پیش کرتے ہوئے بتایا کہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے۔ سینٹ کی جانب سے ٹیلی کمیونیکیشن ایپلیٹ کوڈ بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے دوران اجلاس بھن کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بل بھی ایوان میں پیش کیا اور بتایا کہ یہ بل بھی قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے۔